شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور جب انہوں نے سنی وہ چیز کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی، تو تم دیکھتے ہو کہ حق کی جو پہچان انہیں حاصل ہوئی، اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور وہ کہہ رہے تھے اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہم تک پہنچ گیا ہے، اور ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ داخل کرے ہمیں ہمارا رب نیکوکار لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ نے ان کے اس قول کے بدلے انہیں وہ باغات عطا کیے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، وہی لوگ تو جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، نہ حرام ٹھہرا لو ان چیزوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کھاؤ ان حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اللہ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں کا، لیکن جو لغو ہوتی ہیں ان سے مواخذہ ضرور کرے گا، ان قسموں پر جن نے تم نے پختہ عہد لیا۔ سو اس کا کفارہ ہے کھانا کھلانا 10 مساکین کو اوسط درجے کا، جیسا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا کسی غلام کو آزاد کرنا۔ پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اے اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا، بت اور پان سے یہ سب گندے کام ہیں اور شیطان کے عمل میں سے ہیں، تو ان سے بچ کر رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں روکے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ تو اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے بس صاف صاف پہنچا دینے کی۔ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں اس میں، جو پہلے وہ کھا پی چکے، جب تک وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائے اور نیک عمل کریں، پھر مزید تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، اور پھر اور تقوی میں بڑھیں اور درجہ احسان پر فائز ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ تمہیں لازماً آزمائے گا کسی ایسے شکار کے ذریعے جس کو پہنچتے ہوں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور نیزے، تاکہ اللہ دیکھ لیں ان لوگوں کو جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو، تو جو کوئی تم میں سے یعنی کہ اس کا قتل کر بیٹھے، یعنی شکار کر بیٹھے جان بوجھ کر، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا اسی طرح کا ایک چوپایا جیسا کہ اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، یہ نظر کی حیثیت سے خانہ کعبہ تک پہنچایا جائے، یا پھر اس کا کفارہ ہے کچھ مساکین کو کھانا کھلانا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اللہ معاف کر چکا ہے جو پہلے ہو چکا ہے، لیکن کوئی جو پھر ایسا کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور یقیناً اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ البتہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا کھانا، اور اس کا کھانا تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے زاد راہ کے طور پر، لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو جس کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبے کو جو کہ بیت الحرام ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے، اور حرمت والا مہینہ قربانی کے جانور اور وہ جانور بھی جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں،
یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ کو آسمان اور زمین کی ہر شے کا علم ہے، اور یہ کہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، اور یہ کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاک شے کی کثرت ہی تمہیں اچھی لگے تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے اہل ایمان، ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم سوال کرو گے ایسی چیزوں کے بارے میں جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو تمہارے لیے وہ ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اللہ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم یعنی اہل کتاب نے بھی اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ ان کا انکار کرنے والے بن گئے تھے۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ کو کوئی چیز بنایا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام کو، لیکن یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان کی اکثریت عقل سے آ رہی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، خواہ ان کے آباء و اجداد ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، پھر بھی وہی ان کی بات مانتے چلے جائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جانوں کی۔ جو کوئی گمراہ ہو جائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا وہ سب کچھ جو تم کرتے رہے تھے۔ اے اہل ایمان، تمہارے درمیان شہادت کا نصاب ہے، یعنی جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تم میں سے دو معتبر اشخاص بطور گواہ موجود ہوں، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں شک ہو، اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، اگر ہم ایسا کریں تو ہم یقیناً گناہگاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کمایا ہے تو اب دو اور لوگ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی گئی ہے۔ ان پہلے دو لوگوں نے پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ برحق ہے ان دونوں کی گواہی سے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ طریقہ کار قریب تر ہے کہ اس سے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت پیش کریں، یا کم از کم انہیں خوف رہے کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں رکھتا، اور ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی ہے بہتر جاننے والا غیب کی باتوں کا۔ جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، ذرا میرے ان احسانات کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئے جبکہ میں نے تمہاری روح القدس سے مدد کی، اور جب تم گفتگو کرتے تھے لوگوں کے ساتھ پنگھوڑے میں بھی اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور یاد کرو میرے اس احسان کو جبکہ میں نے تمہیں سکھائی کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل، اور یاد کرو جب تم نے بنائے تھے گارے سے پرندے کی شکل میرے حکم سے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک اڑنے والا پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب تم مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے میرے حکم سے، اور ذرا یاد کرو میرے اس احسان کو بھی جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک دیے تھے تم سے جبکہ تم آئے ان کے پاس کھلے معجزات کے ساتھ، تو کہا ان لوگوں نے جو ان میں سے کافر تھے یہ تو صریح جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یاد کرو میرے احسان کو جب میں نے اشارہ کیا حواریوں کو کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام گواہ رہیے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی گواہ رہیے، اور ہم بھی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ذرا یاد کرو اس واقعے کو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کرے؟ جواب میں عیسیٰ نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل
دل بالکل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہم سے وہ سچ ہے، ہم اس پر گواہ بن جائیں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، اتار دے ہم پر دسترخوان آسمان سے جو عید بن جائے ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور ایک نشانی ہو تیری طرف سے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، میں نازل تو کر دوں گا اس کو تم پر، لیکن اس کے بعد جو تم میں سے کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا تو پھر اس کو میں عذاب بھی وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ اور جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ کے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو معبود بنا لینا اللہ کے سوا؟ وہ جواب میں عرض کریں گے، اے اللہ، تو پاک ہے، میرے لیے کیسے روا تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو وہ ضرور تیرے علم میں ہوتی۔ تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ یقیناً تو تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا تو بس تو ہی ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا مگر وہی کچھ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہی بات تھی کہ بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں اس پر نگران رہا جب تک ان میں موجود رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد تو ہی نگران تھا ان پر، اور یقیناً تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو زبردست قدرت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا، آج کا دن وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب کی بادشاہی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شروع کرتی ہوں سورۃ الانعام، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ کل تعریف اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں اور اجالے کو بھی۔ پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں جھوٹے معبودوں کو۔ وہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے، پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور ایک اور معین وقت اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہ بھی جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا ظاہر بھی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ نیکی یا بدی تم کماتے ہو۔ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔ تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا ہے، تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائیں گی اس چیز کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا تمکن عطا فرمایا تھا جیسا تمہیں بھی عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے می برسایا موسلا دھار، اور ہم نے نہریں بہا دی ان کے نیچے۔ پھر ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو اٹھا کھڑا کیا۔ اگر ہم نے اتار بھی دی ان پر کوئی کتاب جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو، پھر وہ اسے چھو بھی لیں گے اپنے ہاتھوں سے، تب بھی کافر یہی کہیں گے یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اترا ان پر اعلانیہ کوئی فرشتہ، اور اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو پھر فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملتی۔ اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تب بھی آدمی ہی کی شکل میں بناتے، اور انہیں ہم اسی شبے میں ڈال دیتے جس شبے میں اب یہ مبتلا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طرح سے مذاق اڑایا گیا، پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ گھومو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کو جھٹلا دیا تھا۔ ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، پھر خود ہی جواب دیجئے اللہ ہی کا ہے۔ وہ تمہیں لازماً جمع کر کے لے جائے گا قیامت کے دن کی طرف جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، اور اسی کا ہے جو کچھ ساکن ہو جاتا
جاتا ہے رات کے وقت اور متحرک ہو جاتا ہے دن کے وقت، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ان سے کہیے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں، اور جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کھانا کھاتا ہے اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ اے نبی ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں، اور تم ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا۔ جو شخص اس دن اس عذاب سے دور رکھا گیا تو اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی، اور یہی ہوگی واضح کامیابی۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں ہے اس کا دور کرنے والا سوائے اسی کے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دی جائے تو وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے غالب ہے، اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ پھر خود ہی کہیے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، وہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے، اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے، اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور الہ بھی ہیں؟ کہہ دیجئے اگر تم یہ گواہی دیتے بھی ہو تو میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا۔ کہہ دیجئے کہ وہ تو بس ایک ہی الہ ہے، اور میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی پہچانتے ہیں جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے اپنے بیٹوں جیسا، البتہ جو لوگ اس فساد پر تل گئے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹی تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ان سے جنہوں نے شریک کیا تھا کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا؟ پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک تو نہیں تھے، اور دیکھو وہ کیسے جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر، اور جو افطرا انہوں نے کیا ہوا ہے وہ سب ان سے گم ہو جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں، حالانکہ ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے ثقل پیدا کر دیا ہے۔ اگر یہ ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں تب بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ آپ اے نبی جب تک وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے جھگڑا اور مناظرہ کرتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں یہ قرآن جو آپ سنا رہے ہیں کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے سوائے اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ اور کاش تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے پر تو یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، اور ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں گے۔ بلکہ یہ تو ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی ہے جو اس سے پہلے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، اور اگر بالفرض انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو یہ پھر وہی کریں گے جس سے انہیں روکا جا رہا تھا، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا ہی کی زندگی، اور ہم نے مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اس وقت پوچھے گا کیا یہ حق نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم کہ یہ حق ہے۔ تو وہ کہے گا اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔ بڑے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں، یہاں تک کہ جب آ جائے گا ان پر وہ وقت اچانک تو کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس قیامت کے بارے میں ہم سے ہو گئی، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا اور جی بہلا رہنا، اور یقیناً آخرت کا گھر
بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ وہ تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور جو انہیں ایذائیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اور اے نبی اللہ کے ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکیں، اور اب اگر ان کا اعراض آپ پر بہت گراں گزر رہا ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے تو پھر زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں یا آسمان کوئی نشانی لے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو جمع کر دیتا ہدایت پر، تو آپ جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے ہرگز نہ بنے۔ بات تو وہی قبول کرتے ہیں جو حقیقتاً سنتے ہیں، رہے مردے تو اللہ ان کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف وہ لوٹا دیے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ کہہ دو اللہ قادر ہے کہ وہ کوئی بڑی سے بڑی نشانی بھی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں پر اڑتا ہے مگر وہ تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں، ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو اس وقت کیا تم سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ جواب دو، بلکہ مصیبت کی اس گھڑی میں تم صرف اسی کو پکارتے ہو، اور پھر اگر وہ چاہتا ہے جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو وہ دور کر دیتا ہے، اور ایسے مواقع پر تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور ہم نے بھیجا بہت سی امتوں کی طرف آپ سے قبل رسولوں کو، پھر ہم نے انہیں پکڑا سختیوں اور تکلیفوں سے شاید کہ وہ عاجزی کریں، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور شیطان نے مزین کیے رکھا تھا ان کے لیے ان اعمال کو جو وہ کر رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے بھلا دی اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھیں تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے، اور پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا، کفر اور شرک کی روش اختیار کی تھی، اور کل شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے، کون معبود ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دلائے گا؟ دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں، پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں۔ ان سے کہیے دیکھو تو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک یا علی الاعلان تو کون ہوگا ہلاک سوائے ظالموں کے؟ اور ہم نہیں بیچتے رہے اپنے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، تو جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب کا علم حاصل کر چکا ہوں، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہیے تو کیا اب برابر ہو جائیں گے اندھے اور دیکھنے والے؟ تو کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اور خبردار کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اس حال میں کہ ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، شاید کہ اس طرح ان کے اندر کچھ تقوی پیدا ہو جائے۔ اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام اور اس کی رضا کے طالب ہیں، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ بھی تو نہیں، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے، تو اگر بالفرض
آپ انہیں اپنے سے دور کر دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہم میں سے؟ تو کیا اللہ زیادہ واقف نہیں ان سے جو واقعتاً اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، اور تمہارے لیے اللہ کی خاص رحمت کا مظہر یہ ہے کہ تم میں سے جب کوئی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے گا جہالت کی بنا پر، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے گا اور اصلاح کر لے گا تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیلات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کریں اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر ایسا کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور نہ رہوں گا میں ہدایت یافتہ لوگوں میں۔ کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا، میرے پاس وہ شے موجود نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا اختیار کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے، وہ حق کو کھول کر بیان کر دیتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا، اور اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ اور اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے کی کنجیاں ہیں اور ان خزانوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ کچھ جانتا ہے وہ کچھ بھی جو خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے اور دانہ زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر و تازہ نہ کوئی سوکھی ہوئی چیز مگر اس کے علم میں ہوتی ہے، اور وہ ایک کتاب مبین میں موجود ہیں، اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت، پھر اس میں اگلی صبح تم کو اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری مدت معین پوری ہو جائے، اور اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے، پھر وہ تمہیں جتا دے گا وہ تمام اعمال جو تم کرتے رہے ہو، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے اور ہمارے بھیجے ہوئے اس کی روح پوری پوری قبض کر لیتے ہیں، مکمل طور پر قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اپنے اللہ کی طرف جو ان کا مولا حقیقی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے۔ ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، جبکہ تم اسی کو پکارتے ہو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں چپکے چپکے، اور کہتے ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کہیے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے، اور پھر ہر تکلیف سے پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے کہ اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے، اور دیکھو کس طرح ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں، یعنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اب میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، ہر بڑی بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں مین میخ نکال رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو، اور یقیناً جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے۔ آپ ان کی نصیحت کے ذریعے ان کی تذکیر کیجئے، اسی قرآن کے ذریعے مبادہ کوئی جان اپنے کرتوتوں کے سبب گرفتار ہو جائے، پھر اس
کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارشی۔ اگر وہ فدیہ دینا چاہے کل کا کل فدیہ تو بھی اس سے قبول ہی نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اپنے کرتوتوں کی پاداش میں، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اس شخص کی مانند جسے شیاطین نے بیابان میں بھٹکا کر حیران اور سرگرداں چھوڑ دیا ہو، اس کے ساتھ ہی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو کہ آؤ ہماری طرف، کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی فرما برداری اختیار کریں، اور یہ کہ نماز قائم کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اس کا فرمان حق ہے اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا، اور وہ تمام غیب اور کھلی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ اور یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ میری رائے میں تو آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات نے ان کو اپنی تاریکیوں میں ڈھانپ لیا تو انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں غروب ہو جانے والوں کو تو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب دیکھا چاند چمکتا ہوا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ یہ تو جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب دیکھا سورج کو بہت چمکدار تو کہنے لگے ہاں یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب اس پر آپ کی قوم نے آپ سے بحث کرنے لگی۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے حجت بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ مجھے تو اس نے ہدایت دے دی ہے، اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان ہستیوں کا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کوئی بادشاہ ہے، میرا رب ہر شے کا علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں کیسے ڈر جاؤں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رکھا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے جن کے لیے اللہ نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری۔ تو ہم دونوں فریقین میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم علم رکھتے ہو؟ بتاؤ۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی طرح کے شرک سے آلودہ نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی راہیاب ہوں گے۔ اور یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی اس قوم کے خلاف ہم بلند کرتے ہیں درجات جن کے چاہتے ہیں، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ اور ہم نے اسے ابراہیم کو عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا، اور ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی اس سے قبل، اور اس کی اولاد میں سے ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، ہارون کو بھی ہدایت بخشی، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ اور اسی کی اولاد میں سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی، یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بھی راہیاب کیا۔ ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، ان کی نسلوں میں سے بھی اور ان کی بھائیوں میں سے بھی ہم نے ہدایت یافتہ بنائے، اور ان کو ہم نے چن لیا، ان کی ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کے ساتھ ساتھ وہ رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سب کے سب اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ کام کرنا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب
کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگ اس کام کے لیے پیدا کر دیے ہیں جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے اور کہہ دیجئے میں تم میں سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کی طرف سے اور تمام جہان والوں کے لیے راہ یاد دہانی۔ اور انہوں نے ہرگز اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کا حق تھا، اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی چیز کو کسی انسان پر، آپ پوچھئے پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو خود نور تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی۔ تم نے اس کو ورک کر دیا ہے، اس کے احکامات میں سے بعض کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپا رکھتے ہو، اور جو تمہیں سکھائی گئی تھی تورات کے ذریعے وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد، کہیے یہ سب نازل کیا تھا اللہ نے، پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی کچھ بحثیوں کے اندر ہی کھیلتے رہیں۔ اور اسی طرح کی یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تاکہ آپ خبردار کر دیں ام القریٰ اور اس کے پاس آس کے لوگوں کو، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس قرآن پر بھی ایمان لے آئیں اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی بات گھڑ کر اللہ سے منسوب کر دی؟ یہ شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو، اور جو یہ کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے۔ اور کاش تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے نکال لو اپنی جانیں، آج اس ذلت تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بسبب اس کے جو تم کہتے رہے اللہ کی طرف منسوب کر کے ناحق باتیں، اور جو تم اللہ کی آیات سے متکبرانہ اعراض کرتے رہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا اور اب آ گئے ہو نا ہمارے پاس اکیلے اکیلے، جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے وہ سب کچھ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی جن کے بارے میں تمہیں زعم تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ اب تمہارے مابین سارے رشتے ناتے ٹوٹ چکے ہیں، اور وہ سب چیزیں تم سے گم ہو گئی ہیں جن کا تم زعم کیا کرتے تھے۔ یقیناً اللہ ہی دانے اور گٹھلی کا پاڑنے والا ہے، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور وہی نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یہی تو ہے اللہ، اس کو پہچانو، لیکن تم کدھر الٹے جا رہے ہو؟ وہی ہے صبح کو پھاڑنے والا جس نے بنا دیا رات کو سکون کا وقت اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ہستی کا جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہی ہے اللہ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ بناؤ، اور ہم نے تو اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے، پھر تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک کچھ دیر امانتاً رکھے جانے کی جگہ، یعنی یہ دنیا۔ ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لیں۔ اور وہی ہے جس نے اتار دیا آسمان سے پانی، ہم نے نکال لی اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات، ہم نے اگائے اس سے سرسبز کھیت جن میں سے ہم نکالتے ہیں دانے تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گھابے میں سے لٹکتے ہوئے خوشے، اور ہم نے بنا دیے باغات انگوروں اور زیتون اور انار کے، جو رنگ شکل اور ذائقے کے اعتبار سے آپس میں مشابہ بھی ہیں اور مختلف بھی۔ دیکھو اس کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے، اور دیکھو اس کے پکنے کو جب وہ پکتا ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے گھڑ لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علمی سند کے۔ وہ بہت پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ عدم سے وجود میں بخشنے والا آسمانوں اور زمین کو، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی تو بیوی ہی کوئی نہیں۔ اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، اور بس تم اسی کی بندگی کرو، اسی کی بندگی اختیار کرو، اور وہ ہر شے کا کارساز ہے۔ اسے نگاہیں نہیں پا سکتی جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کو بھی پا لیتا ہے، اور لطیف
لطیف بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی۔ دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو کوئی بینائی سے کام کرے گا تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی اندھا بن جائے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تمہارے اوپر کوئی اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گردش میں لاتے ہیں تاکہ یہ پکار اٹھیں کہ اے نبی آپ نے سمجھا دیا، تاکہ ہم واضح کر دیں ان کو ہر طرح سے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی پیروی کیے جائیں اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف کے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بھیجا اور نہ ہی آپ ان کے ضامن ہیں، اور مت گالیاں دو یا برا بھلا کہو ان کو جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، تو وہ بھی گالیاں دینے لگیں گے اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے۔ اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے عمل کو مزین کر کے پیش کیا ہے، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان سب کو لوٹ کر جانا ہوگا، پھر وہ ان کو جتلا دے گا وہ کچھ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں شد و مد کے ساتھ کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ لازماً ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم نے ان کو ان کے دل اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی کے اندر ہی بھٹکتے رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔